بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اپنے پروگرام روزہ اور صحت کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور کینسر کی بیماری۔ ناظرین، کینسر کی بیماری دنیا کی بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور آج بھی دنیا کے اندر وہ بیماریاں جو مہلک بیماریوں میں شمار ہوتی ہیں، اس میں ہارٹ ڈیزیز کے بعد کینسر کی بیماری کا شمار دوسرے نمبر پر ہوتا ہے پوری دنیا میں، اور مختلف قسم کے کینسرز کی وجہ سے دنیا کے اندر کروڑوں لوگ ہیں جو ہر سال لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اس حوالے سے میڈیکل سائنس میں ریسرچ کا عمل برسوں سے جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا، لیکن بڑے دلچسپ تحقیق سامنے آئی ہے پچھلے 8-10 سالوں میں روزے اور کینسر کے لنک کے حوالے سے، اور یہ ملٹی ڈائمینشنل لنک ہے، یعنی اس کے کئی ڈائمینشنز ہیں۔ اس حوالے سے بھی ریسرچ ہو رہی ہے کہ کیا روزے رکھنے والوں کو کینسر کم ہوتا ہے، یا روزے کا کوئی پریونٹیو یا پروٹیکٹیو ایفیکٹ ہے کہ جن لوگوں کو روزے رکھے جاتے ہیں، یا ایون اینیملز کو جن کو فاسٹنگ کرائی جاتی ہے، ان میں کینسر کی شرح کم ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے بھی کافی ریسرچ ہو رہی ہے کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں، اگر ان کو کینسر ہو جائے اور ان کو کینسر کی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے تو ان مریضوں میں رسپانس کیسا ہوتا ہے، اور وہ ان سے بہتر ہوتا ہے کہ جو روزے نہیں رکھتے۔ اسی طرح کینسر کے مریضوں میں دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس کا کیا معاملہ ہوتا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں میں کہ جن کو فاسٹنگ کی جاتی ہے، کرائی جاتی ہے، اور یہ بڑا اہم تحقیق کا موضوع ہے آج کل کہ جس پہ کافی میڈیکل لٹریچر پبلش ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ کینسر کے جو سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہوتے ہیں دماغ کے اوپر اور نفسیات کے اوپر، روزے کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے نتیجے میں اس نفسیاتی کمپلیکیشنز کے اوپر، یہ سب ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ ناظرین، جہاں تک کینسر پریونشن کا تعلق ہے، یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ لوگ کہ جو روزے رکھتے ہیں یا فاسٹنگ کرتے ہیں ریگولر یا انٹرمیٹنٹ، ان میں کینسر کی شرح ان لوگوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے کہ جو روزے نہیں رکھتے ہیں۔ ابھی اس کا کوئی ڈائریکٹ لنک پروف نہیں ہوا ہے کہ ان کے کیا اس کی وجہ کیا ہے، لیکن بہرحال یہ بات تحقیق سے سامنے آئی ہے، اور اس پہ بہت ساری اینیمل اسٹڈیز ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ ریٹ کی اسٹڈیز کے اندر یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اگر ریٹس کو فیڈنگ روک دی جائے ان کی، یا فاسٹنگ کرائی جائے، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرائی جائے، تو ان میں لیور کینسر کی شرح کم ہو جاتی ہے، یا آنتوں کے معدے کے کینسر کی شرح کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت دلچسپ موضوع ہے اس وقت ریسرچ کا کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں کئی جگہوں کے کینسرز ہیں کہ جن کی شرح کم ہو جاتی ہے، اور جو لوگ ریگولر روزے رکھتے ہیں یا انٹرمیٹنٹ روزے رکھتے ہیں، مہینے میں 1 دن 2 دن 3 دن، ان میں کینسر کی شرح کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ڈائمینشن ہے۔ دوسری جو اس وقت بڑا دلچسپ ریسرچ کا موضوع ہے کہ جس پہ کافی اسٹڈیز ہوئی ہیں، وہ یہ ہے کہ کینسر کے مریضوں کو جن کو کیمو تھراپی دی جا رہی ہوتی ہے، اگر ان کو کیمو تھراپی دینے سے پہلے 1 ہفتے کے لیے یا 5 دن کے لیے 10 دن کے لیے ان کو 15 گھنٹے یا 18 گھنٹے کی فاسٹنگ کرا دی جائے، تو اس کیمو تھراپی کا اثر جو ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے اور بہت ہی نمایاں ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ اگر ان کو کوئی فاسٹنگ نہ کرائی جائے۔ تو اس کے بھی کچھ اثرات ایسے ہیں کہ جو ہیلدی سیلز کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں کینسر سیل کے ڈیتھ ریٹ کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ڈائمینشن ہے کہ جس کے اوپر کافی ریسرچ ہو رہی ہے، خاص طور پہ کیلیفورنیا میں اس پہ بہت کام ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ جن لوگوں کو کینسر کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے، کیمو تھراپی چل رہی ہوتی ہے، اگر ان کو فاسٹنگ کرائی جائے تو اس کے نتیجے میں ان دواؤں کے جو کینسر کیمو تھراپی کے کمپلیکیشن ہیں اور سائیڈ ایفیکٹ کم ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ کینسر کی جو کیمو تھراپی ہوتی ہے اس کے کئی سائیڈ ایفیکٹ اور کمپلیکیشنز ہوتے ہیں جو بڑے ڈسیبلنگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو باقاعدہ اس کے اوپر ریسرچ کی گئی ہے، اور بڑی پازیٹیو اس کے ریزلٹس ملے ہیں کہ کینسر کیمو تھراپی کرنے سے پہلے پیشنٹ کو 3-4 دن 5 دن کی فاسٹنگ کرائی جائے 15-18 گھنٹے کے لیے۔ تو یہ آگمنٹیشن تھراپی کہلاتی ہے اس وقت، کہ جو کینسر کیمو تھراپی کو آگمنٹ کر دیتی ہے فاسٹنگ کا عمل، اور یہ ابھی تک پریکٹس کا حصہ نہیں بنا ہے، لیکن یہ ابھی اس وقت دنیا میں اس موضوع پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ کس طرح یہ کام ہوتا ہے کہ فاسٹنگ کے نتیجے میں کینسر کی دواؤں کا وہ بھی بڑھ جاتا ہے، اس کا اثر بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ اور اس کی کمپلیکیشنز بھی کم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے سائنسی تحقیق کا، اور ابھی انسانی ذہن اس پوری گہرائی تک نہیں پہنچا ہے، لیکن بہرحال روزہ رکھنے کی جو رحمتیں اور برکتیں انسانی جسم کے اوپر آتی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ جو اس موضوع پہ ریسرچ ہو رہی ہے اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک مستقل موڈ آف ٹریٹمنٹ بن جائے کہ کینسر کے مریضوں کو کیمو تھراپی دینے سے پہلے 2-4 دن 5 دن جو ہے وہ ان کو اس طرح کی
ٹریٹمنٹ کرائی جائے کہ جس کے نتیجے میں ان کے اوپر اس کے مناسب اثرات مرتب ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ایک جو بڑی ڈائمینشن ہے کینسر کے مریضوں کی، جو ایک بڑی ڈسیبلنگ پرابلم ہوتی ہے، وہ یہ کہ کینسر کے مریضوں میں ڈپریشن کی بیماری ڈیولپ ہو جاتی ہے، انگزائٹی اور اس کے جو سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہوتے ہیں بیماری کے، وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور وہ بعض اوقات کینسر سے بھی زیادہ ڈسیبلنگ ہوتے ہیں کہ کینسر تو بہتر ہو جاتا ہے، کنٹرول میں آ جاتا ہے، لیکن وہ ڈپریشن جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتا، یا جو انگزائٹی ہے، جو سائیکیٹرک پرابلم ہے، وہ ایڈریس نہیں ہو پاتی۔ تو فاسٹنگ کے جو اثرات کینسر کے مریضوں میں ہوتے ہیں، اس کا ایک ایڈڈ بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جن کے اندر ڈپریشن ہوتا ہے، یا جن کے اندر انگزائٹی ہوتی ہے، یا جو سائیکیٹرک پرابلمس کینسر کی وجہ سے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ان سمٹمز کو بھی بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں مریض کے اندر اس بات کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے کہ وہ کینسر کا مقابلہ کر سکے، اس کے اندر حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فاسٹنگ کی جو اثرات کینسر کے مریضوں میں نمایاں ہوتے ہیں، وہ بڑے ملٹی ڈائمینشنل ہیں۔ اس کے سائیکیٹرک اثرات بھی ہیں کہ اس روزے رکھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی قربت کسی فرد کو حاصل ہوتی ہے، اس کی مدد کا ایک تاثر اس کے دل کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے، ایک سپورٹ کا احساس ڈیولپ ہوتا ہے، اور یہ روزہ رکھنے کا عمل جو ہے وہ اس کی سائیکولوجیکل ویل بینگ کو بڑھاتا ہے، اس کی مریض کی ہمت کو اور حوصلے کو بڑھاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ مرض کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور اس کا بہت اہم رول ہے وہ کینسر کے مریض کے جو ڈپریس ہوتے ہیں، یا جن کے اندر مقابلے کا حوصلہ نہیں ہوتا، ان کی اوورآل ریکوری کی رفتار کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو وہ مریض کے جن کے اندر ایک حوصلہ موجود ہو اور وہ کینسر کے مقابلے میں اپنے اندر کوئی توانائی پاتے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیمو تھراپی کے جو اثرات ہوتے ہیں کینسر میں، اور روزے کی وجہ سے وہ کس طرح امپروو ہوتے ہیں، کس طرح سائیڈ ایفیکٹس کم ہوتے ہیں، اور کس طرح کینسر کے اندر فاسٹنگ کا ایک رول ہے، یہ ایک ڈیولپنگ اور ایمرجنگ فیلڈ ہے اس وقت ریسرچ کی، پر ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جو بھی ریسرچ ہوگی اس کے نتیجے میں وہ ڈائمینشن سامنے آئیں گی، وہ اسٹڈیز پتہ چلیں گی، اور وہ اس کا لنک پتہ چلے گا کہ کس طرح یہ جو روزے کا ایفیکٹ ہے، خاص طور پر روزے کا جو اینٹی آکسیڈنٹ ایفیکٹ ہے، کہ جس کے بارے میں تھیوری یہ ہے کہ شاید یہ پریونٹ کرتا ہے کینسر سے، یا اور بھی روزے کے جو ایفیکٹس ہیں، ڈی ٹاکسیفیکیشن کے اثرات انسانی جسم کے اوپر ہوتے ہیں، یہ پریونٹ کرتے ہیں کینسر سے۔ تو یہ مختلف ایریاز ریسرچ کے ہیں کہ جو انشاءاللہ آئندہ تحقیق سے سامنے آئیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہم یہ سیکھ سکیں گے کہ روزہ نہ صرف ایک ایسی رحمت ہے کہ جو انسان کے اوپر روحانی اثرات مرتب کرتی ہے، بلکہ اس کو بہت ساری بیماریوں سے بھی بچاتا ہے، جس میں کینسر جیسی مہلک اور موذی مرض سے بچاؤ بھی شامل ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر ہو بھی، تو اس روزے کے ذریعے اس کی ٹریٹمنٹ کو آگمنٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اور کینسر سے ریلیٹڈ ڈپریشن کو اور انگزائٹی کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ ریسرچ انشاءاللہ بڑی مفید اور معاون ثابت ہوگی آئندہ کینسر کے علاج کے حوالے سے، اور فاسٹنگ اور کینسر کا لنک جو ہے وہ زیادہ واضح ہوگا، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں روزہ رکھنے والوں کی شرح میں اضافہ بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔